نئے سال کی مبارکباد دینا کافروں کی سنت ہے، مسلمانوں کی سنت نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 65 سال گزرے ہیں، کسی ایک سال میں کسی صحابی نے بھی مبارکباد دی ہو کہیں سے ثابت نہیں۔ تو اس لیے نئے سال کی مبارکباد دینا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات کیا تھے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مہینے کی ابتدا میں سب سے پہلے دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ نیا سال اسلامی ہو یا انگریزی ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے جو دن گزر گئے ہیں اس میں جو ہماری کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کی معافی مانگنا، اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ اور ہمارے کرنے کا کام بھی یہ ہے کہ جو زندگی گزر گئی ہے اس پہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں۔ دو چیزیں اب خدمت میں عرض کرنی ہیں نئے سال کے حوالے سے۔ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا کام ہے نا، ہم جو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں یہ غلط ہے۔ غلط اس وجہ سے ہیں کہ ہم جب کسی کو مبارکباد دیتے ہیں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور نئے سال کا آ جانا یہ کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے، ہم جو زندگی اللہ سے لے کے آئے ہیں ان میں سے ایک سال کم ہو گیا، کیا یہ خوشی ہے؟ بھائی یہ خوشی نہیں ہے۔ ہمارا ہر قدم قبر کے قریب جا رہا ہے، اور عجیب حماقت کی بات نہیں ہے کہ جب نیا سال کا آغاز ہوتا ہے وہ سال شمسی ہو یا قمری ہو، وہ چاند کے حوالے سے ہو یا سورج کے حوالے سے، وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، لیکن اس پہ خوشی منانی چاہیے۔ نہیں بھائی، ہم جو دوسروں سے چیز لیتے ہیں نا، ہمیں وہ لینی چاہیے جس سے ہمیں ہماری ذات کو فائدہ ہو، ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں، ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، نظم و ضبط ہو، یہ چیزیں لینی چاہیے۔ اور جو چیزیں نہیں لینی چاہیے ہم وہ چیزیں لیتے ہیں۔ آج ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ ہم اگر یہ کہیں کہ غیر اسلامی مبارک ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں؟ بھائی یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ سال اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو مبارکباد بنتی نہیں۔ ہم دن بدن قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں، ہماری زندگی کے لمحات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں جو کرنے کے کام ہیں ہمیں توبہ کرنی چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، جو ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ اور جو کام کرنے کے نہیں ہیں، فضول کام، ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نئے سال کی مبارکباد دینے میں جو بے حیائی ہوتی ہے ہمیں اس بے حیائی کو روکنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو حکومت کا کام ہے کہ وہ روکے، لیکن جتنی انسان کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اتنا تو اس کا حق ہے نا کہ وہ برائی سے روکے۔ اور اس کے بعد گھر کے سربراہ کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کنٹرول کرے۔ اور کہتے یہ ہیں کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، تو بھائی یہاں پر تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہمارے ایک ایک قدم، ہمارا ایک ایک لمحہ، ہمارا ایک ایک منٹ قبر کے قریب جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کرنے کا جو کام ہے نا، پچھلے سال جنوری میں آپ جو نیکیاں، جو آپ کے اعمال تھے، آپ نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، کیا اس جنوری تک آپ کے اعمال میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی؟ اگر اضافہ ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کمی ہوئی ہے تو پھر اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے نیکی کرنے کی توفیق مانگیں۔ یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو بھائی ہو رہا ہے، تو سال کے آغاز میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو صدقات کرنا چاہیے، آپ کو روزے رکھنے چاہیے۔ جیسے کوئی گھر بناتا ہے نا، کوئی دکان بناتا ہے، کوئی فیکٹری بناتا ہے، تو کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو پہلے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تاکہ میرے کام میں برکت ہو۔ بھائی نیا سال ہے
تو اس سال میں جو کرنے والے کام ہیں وہ آپ صدقات کریں، آپ نوافل پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ تہجد پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور آپ نیکی کی دعوت دیں۔ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کریں، یہ کام کرنے کے ہیں۔ جو کام کرنے کے نہیں ہیں، جو ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، ہم ان کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو شریعت سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔